بھی یہ اہل سنت کے عالم ہیں یا شیعہ کے عالم ہیں؟ تاریخ ابن سیرت ابن ہشام والے اور علامہ ابن اسحاق تاریخ ابن اسحاق والے یہ اہل سنت کے عالم ہیں یا شیعہ کے عالم ہیں؟ اگر اس طریقے سے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے والوں کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا تو میرے خیال سے 2 یا 4 لوگوں کو چھوڑ کر ان کے پاس کوئی بچے گا ہی نہیں۔ امام بخاری جناب فاطمہ کو علیہ السلام کہنے کے لیے شیعہ ہو جائیں گے، امام مسلم مولائے کائنات کی وہ واحد روایت لینے کے لیے شیعہ ہو جائیں گے، امام ترمذی تو چلو پہلے سے ان کے اوپر ایک بلیم ہے کہ وہ شیعہ ہیں، انہوں نے حدیث طیر جو ہے نقل فرمائی ہے، اسی طرح امام نسائی انہوں نے کاندھے پہ چڑھ کر بت توڑنے والی روایت کو نقل فرمایا ہے۔ ابھی جب فتح مکہ پہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ میں یہ عرض کروں گا، اس پر بھی ایک اعتراض ہے کہ جو کاندھے پہ چڑھ کے جس نے بت توڑا وہ علی ابن ابی طالب نہیں بلکہ علی ابن ابو العاص تھے، یعنی علی ابن زینب تھے۔ تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، پڑھنے پڑھانے سے کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، جہاں اہل بیت کی فضائل کی بات دیکھی وہاں اٹھا کر کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ سے انسپائر ہو گئے ہیں۔ تو ہم شیعت سے بعد میں نکلے، ہم سنیت سے بعد میں نکلیں گے، شیعہ بعد میں ہوں گے، اس سے پہلے اکابرین اہل سنت کی فہرست میں ہزاروں علماء ہیں جو سنیت سے نکل کے شیعت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جملہ اسٹیٹمنٹ دینے والا کیا خود سنیت میں ہے یا ایسا تو نہیں کہ اس کا ذہن جو ہے اس کی فکر تھوڑی ناسبیت زدہ ہو گئی ہے، وہ اہل بیت کے فضائل سن کے تھوڑا تڑک جاتا ہے۔ جی میں آؤں گا آپ کی طرف۔ میں اپنے ناظرین سے کہنا یہ چاہوں گا کہ شاید آپ ہماری گفتگو کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں، اگر سننا چاہ رہے ہیں تو ایک بار سب کو لازم ہے کہ پھر سے شیئر کریں، ورنہ میں بھی تو آپ کے لیے بیٹھا رہتا ہوں، میں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے، یہ لوگ بھی ابھی کھانا نہیں کھائے، اور آپ کو شیئر کرنا، سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، سوال کرنا اتنا بھاری ہو رہا ہے۔ میں 10 بجے سے پہلے یعنی 9:30 بجے آ جاتا ہوں، پورا سسٹم ٹھیک کرتا ہوں، پھر آپ کے درمیان آتا ہوں، سوالات کرتا ہوں اور ایک اچھی بحث آپ کے بیچ لاتا ہوں تاکہ آپ اہل بیت کے حوالے سے ہو یا دوسرے حوالے سے ہو، آپ کچھ اعتراض آپ کے ذہن میں گردش کر رہے ہو تو اس کا جواب مل سکے، اور آپ ایک شعر سے بھاگتے ہیں، شعر نہیں بلکہ شعر ہو گیا، جیسے شعر سے آپ بھاگتے ہیں تو شعر کو آپ نے شعر سمجھ لیا ہے۔ اس لیے محمد علی بابا آپ یہ بتائیے کہ جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں کیا ایسے حالات آپ کو دکھ رہے ہیں کہ اگر علی کا ذکر کیا جائے، علی پر گفتگو کی جائے، علی کا نام لیا جائے تو کچھ لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی بالکل درست ہے حضرت، بالکل ایسا لگتا ہے، اور یہ معاملات ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں کہ جب بھی ہم اسٹیجوں پر، میں اپنی بات اگر کروں کھل کر کے تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اسٹیج پر ہم جاتے ہیں اور کثرت کے ساتھ جب ہم علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی وہ روایات جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی ہے کتب اہل سنت سے پڑھ کر کے ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اہل اسٹیج میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو بعض تو اتر کے چلے جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو اندرونی آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو واٹس ایپ پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں، اور فوراً جو ہے کہ ایک فتویٰ مار دیا جاتا ہے کہ یا اگر جو ہے کہ مکمل شیعہ نہ بھی کہا جائے تو شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، گرانے کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ لوگ مائل بشیت ہیں۔ اگر مکمل شیعہ نہ بھی کہا جائے تو ہاں جی، تو وہ مائل بشیت ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان کیے بالکل حضرت ایسے ہیں، اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ بعد از کربلا خوشی حرام ہست، مقصد حیات بس حسین است، تو ہم تو اس ٹریک پر چل پڑے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری زبان میں اتنی زیادہ سختی نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے۔ ہم ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کی سوچ پر ہے کہ وہ ہماری گفتگو کو کس جو ہے کہ ترازو پہ رکھ کر تولتے ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا، ہمارے مرشد گرامی حضور بھائی جان نور رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، اور ان سے بھی بڑے ہمارے اکابرین کا جو عقیدہ تھا۔ مفتی صاحب اسکرین پہ ایک سوال ہے، دیکھیں۔ ہاں بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہیں ہم کو بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ آپ جب مولائے کائنات کا ذکر کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، ان خاندان نبوت کے چشم و چراغ کا ذکر کریں تو کہیں نہ کہیں یہ حملے تو ہوتے ہیں، اور بلکہ ہم تو جب مولائے کائنات کی جب منقبت وغیرہ ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں پڑھوائیے، حضرت فاروق اعظم کی شان میں پڑھوائیے۔ مقصد ان کا صدیق اکبر سے محبت کا نہیں ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ، میں سبھی سے کہنا چاہتا ہوں،
अब बहुत खुल के मैं बोलता हूं, एक बात सोचिए, ठीक है ये मुत्तफका फैसला है कि अहले सुन्नत व जमात का या जमहूर का एक सवाद आजम इस पर इत्तेफाक रखता है, मगर कुछ लोग भी इसमें बुजुर्गों में और बड़े लोगों में इख्तलाफ भी रखते हैं, मगर उस इख्तलाफ से कतई नजर कि हजरत सिद्दीक़ अकबर का बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबियों के बाद अगर कोई मुकाम व मर्तबा है तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी में भी इख्तलाफ कुछ हुआ। चलो मान लिया जाए चौथा दर्जा खिलाफत के एतबार से हो, फजाइल के एतबार से हो, किसी भी एतबार से हो, चौथा दर्जा हजरत अली का है, मान लेते हैं, मुत्तफिक। अब आप ये बताइए कि अहले सुन्नत व जमात के वो सारे शोरा को जमा कीजिए, उन्होंने हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान में कितनी मनक़बत लिखी है। आप शियाओं को छोड़ दीजिए, आप उन सुन्नियों की किताबों को उठाकर देखिए जो लोग सिद्दीक़ अकबर को अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक मानते हैं, उन्होंने कितनी मनक़बत मौला अली के अलावा सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी के ताल्लुक से लिखी। अगर 10-15 भी एक शख्स ने लिखी हो तो मुझे हवाला दे दीजिए, लेकिन मैं अहले सुन्नत व जमात के बहुत से औलिया, बहुत से अकाबिर को दिखाऊंगा कि जब वो मौला अली पे लिखते हैं तो पूरी किताब लिख डालते हैं। इसकी क्या वजह है? तो अब आप कहां से ये तय करेंगे कि जो अफजल है उसका जिक्र ज्यादा हो? अरे जिक्र उसका ज्यादा होता है जिसका चर्चा अल्लाह ताला चाहता है कि जमीन और आसमान में हो। इससे किसी की अफजलियत, किसी की मफजूलियत पे असर नहीं होता। अली का जिक्र मछलियां करती हैं, अली का जिक्र आसमान में फरिश्ते करते हैं, अली का जिक्र इंसान क्या है साहब? ये तो अल्लाह जिसे चाहे बढ़ाए, अल्लाह जिसे चाहे घटाए। बुजुर्गों ने जिस पर पूरी किताब लिख डाली हो, जिसके फजाइल का इहाता नहीं कर सकते, वो अली है। तो जिस मौलवी को तुम मानते हो और वो बहुत बड़ा शायर है, उससे पूछिए कि हजरत आपने फारूक आजम पे कितनी मनक़बत लिखी है, आपने हजरत उस्मान गनी पर कितनी मनक़बत लिखी है। वो खुद ही 5 मनक़बत हजरत अली पे लिख करके एक दीवान छापता है। तो इसलिए आप चाहे मजबूर होकर के हों या मसरूर होकर के हों या खुश होकर के हों, मगर अली अली आपको तो करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब तो मोहम्मद अली बाबा बता रहे थे, तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि इमाम हाकिम जैसा मुहद्दिस जब मस्जिद में जाने से रोक दिया गया और लोग उसे मस्जिद में नहीं ले जाने देते थे, कहते थे कि ये शिया है। इमाम निसाई का हश्र तो आपको पता ही है। उनके लिए इमाम शाफई का ये कौल ही कौल फैसल है। फरमाते हैं इजाफी मजलिसी नस्कुरु अलियन वसिबतैहि व फातिमत ज़किया फाजरी बादहुम दिक्री सिवाहुम फऊफनु इन्नहु इब्न सलक़लक़िया। जब हम मजलिस में अहले बैत अतहार का जिक्र करते हैं, यानी सिबतैन का, फातिमा जहरा का, अली का, तो कुछ लोग उस पर ची बजबी हो जाते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि ऐ नापाक औरत के बेटे, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जिनका जिक्र बाइस अजर है। तो वही ये सब बातें जब होती है तो दिलों को बेचैनी होती है यार। हमारे बढ़ाने से कौन बढ़ेगा जिसे रब ना बढ़ाए। तो ये तो वो नुफूस कुदसियां है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चाहे हसन हो, हुसैन और अपने खानदान, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। और जिसे रब मोहब्बत करे उसकी महबूबियत के चर्चे को कौन रोक सकता है? ये बहुत आम बात है। इसलिए ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमको जो शीयत की तरफ, राफजियत की तरफ, नीम शीयत की तरफ, माइल शीयत की तरफ, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें बंद कीजिए। बस ये है कि अगर जन्नत पे जाना है तो अली अली कीजिए, अगर जन्नत में पहुंचना है और जन्नत का टिकट लेना है तो आपको अली अली कहना पड़ेगा। बहरहाल, तो आप ये ने बताया कि 35 को उन्होंने वासिले जहन्नम किया। फिर खास जो जंग बदर में हजरत मौलाए कायनात का किरदार हुआ, और उस वक्त हमारे जो परचम होते थे वो किस कलर के होते थे? क्या हरे होते थे या सफेद होते थे या वो चिश्ती कलर का होता था? उस पर भी आप हमें जरा बताएंगे। पहली मर्तबा जो है जंगे बद्र में जो परचम इस्तेमाल हुआ
وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کا پرچم بنایا گیا، جسے نیزے پہ سرکار نے لگایا اور لگا کر کے صحابی رسول کو دیا۔ اچھا، وہ اس لیے اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑی سی بتا دوں میں کہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین نکلے تھے، وہ تو اس ارادے سے نکلے تھے کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور مار ڈالیں گے، تو وہ اپنے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے بت لے کے نکلے تھے، اور وہ میدان میں جب آتے تھے تو بتوں کو بلند کرتے تھے اور بلند کر کے بڑے نعرے لگاتے تھے، اور پھر ان سے جو ہے ان کا مورل جو ہے بڑا بوسٹ ہوتا تھا، اور ان میں جذبہ بڑھتا تھا اور بڑا جو ہے ولولہ آتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو لات و عزا کو ساتھ میں لے آئے ہیں، یہ تو حبل اور منات کو ساتھ میں لے آئے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اسی وقت جبریل امین نے آ کر کے، بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جو ہے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ علم بلند کیجئے، ایک نشان بلند کیجئے جو ہماری فتح کا نشان ہوگا، جو ہمارے لیے جو ہے سربلندی کا نشان ہوگا۔ تو حضور نے پہلی مرتبہ ایک کپڑا منگایا، کپڑا تھا نہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا ایک دوپٹہ تھا، اس کے اندر جو ہے آپ نے نیزے میں باندھا، اس کو بلند کر کے کہا وہ مشرکین کا نشان ہے اور یہ ہم جو ہے اہل اسلام کا، اہل توحید کا نشان ہے۔ روایت میں ہے کہ اس کپڑے کا رنگ کالا تھا، تو یہ اسلام کا پہلا علم تھا جس کا رنگ کالا تھا، اور کالا رنگ جو ہے وہ لطیفہ اخفا کا رنگ ہوتا ہے۔ لطیفہ اخفا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لطیفہ ہے، اسی وجہ سے حضور نے کالے کپڑے کو بہت پسند فرمایا ہے۔ آپ نے کملی کالی اوڑھی ہے، امامہ کالا باندھا ہے، لباس بھی آپ نے کالے پہنے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو جبہ غدیر خم کے دن علی مرتضیٰ کو پہنایا تھا اس کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ بیت المعمور پہ اللہ رب العزت نے جو غلاف رکھا ہے وہ بھی سیاہ ہے، وہ بھی کالے رنگ کا ہے۔ تو کالا رنگ جو ہے وہ تو اسلامی رنگوں میں سے ہے۔ یہ خامخواہ ہم لوگوں نے رنگوں کو بھی بانٹ رکھا ہے کہ فلاں رنگ اس کا ہے، فلاں رنگ۔ حضور کو کالے رنگ کا کپڑا بہت پسند تھا، یہ روایت صحیحہ میں موجود ہے، جس کی سند صحیح ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ تاریخ میں ہے اور کہاں ہے کہاں ہے، اس لیے کہ جب بات آئے گی اہل بیت کی تو پھر لوگ پوچھیں گے کہاں پر ہے۔ تو روایت صحیحہ کتاب اللباس میں تشریف لے جائیں، شمائل شریف کو دیکھیں حضور کے، تو حضور کو کالے رنگ بہت پسند تھے، اور آپ کالے رنگ کو زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور بڑے فخر سے، اور ہمیشہ وہ چادر اوڑھتے تھے جس کے کالے رنگ کی چادر پہ سرخ رنگ کے ڈوروں سے جو ہے وہ نقوش بنے ہوئے ہوتے۔ جی جی یہ صاحب آپ یہ بتائیں